الحمد لله نحمده ونستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ امام مدد ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلوا علیہ. اللہ تعالی جل جلالہ امن والہ کی شان اقدس میں حمد و ثنا کا نذرانہ اور اس کے پیارے حبیب علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ اقدس میں بے شمار کروڑوں درود پاک کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد واجب الاحترام سامعین حاضرین ناظرین محترم و محتشم، الحمدللہ جیسا کہ آپ جانتے ہیں ماہ سفر المظفر کا مہینہ اللہ کی برکت سے یہ دراصل اولیاء اکراموں کا مہینہ ہے. بڑے بڑے جید اللہ کے نیک بندے اس مہینے وصال پائے اور ان کا عرس دنیا عالم میں منایا جاتا ہے. جیسے آج حضرت سیدنا علی حجویری داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا عرس کا دن ہے. ہزاروں زائرین، اللہ اکبر، مزار اقدس کے علاوہ دنیا عالم میں جمعے کے خطاب میں ان کا بیان ہو رہا ہے، ان کی شان بیان ہو رہی ہیں. اور اسی طرح اور مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے مجدد گزرے، اور پھر ہمارے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت 25 صفر کو ان کا بھی یوم وصال ہے. انشاءاللہ عز و جل اس کو دیکھتے ہوئے آج ہم، کیونکہ یہ سارے جتنے علماء اولیاء کا ذکر کیا، یہ وہ اولیاء نہیں جو علم سے دور ہوں، یہ عالم باصفا علم کی بلندیوں پر پہنچنے والی شخصیتوں کا نام میں نے لیا، جن میں ہے چاہے وہ داتا صاحب ہو، یعنی داتا صاحب کو حضور غوث اعظم سے بڑھ کر تو علم جاننے والا ولیوں میں نہیں نا. وہ فرماتے ہیں کہ داتا صاحب اگر میری حیات میں ہوتے میرے پیر و مرشد حضرت سیدنا داتا گنج بخش ہوتے. اور علم کا تو خیر معاملہ ہی کچھ ہو رہے. اور اس طرح مجدد الفسانی دیکھیں آپ، اور پھر اس طرح اعلیٰ حضرت عظیم المرتبت شاہ احمد رضا خان صاحب کا علم دیکھیں. تو اس کی روشنی میں انشاءاللہ آج جمعے میں ہم کوشش کریں گے کہ سب سے اہم ہم مسلمانوں کے لیے یہ موضوع ہے، وہ ہے دین کے علم کی فضیلت اور اس کی اہمیت. اس پر کچھ کلام مختصر کریں گے ہم کہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول نے ہمیں کیا ہدایت دی ہے اور ہم کہاں کھڑے ہیں. اتنی اہم چیز جس سے ہم، بلکہ ہمارا معاشرہ آج کل کے دور میں خاص کر بہت دور ہے. نام کے ہیں لینے والے، لیکن اصل جو زندگی میں ہمیں اپلائی کرنا ہے نا دین کا علم، وہ نہیں ہوتا ہم سے. باقی چیزوں میں سب سے آگے ہیں. تو میرے دوستوں آج یہ کچھ ذکر کریں گے مختصر سا، اس لیے کہ اللہ پاک
جل جلالہ من والہ نے قرآن پاک میں متعددہ جگہوں پر علم سیکھنے کی، علم حاصل کرنے کی، دین کے بڑا زور دیا ہے کہ اے مسلمانوں یہ تمہارے لیے نہایت ہی ضروری ہے، اس لیے کہ علم دین سیکھے بغیر تم نامکمل ہو۔ تم مسلمان کیسے ہو بتاؤ اگر تمہیں دین کا علم نہیں؟ تم وضو کا علم نہیں جانتے تو تمہاری نماز کیسی، تمہارا وضو ہی کیسا اگر وضو کا علم نہ ہو؟ اور آج کل ہمارے میجورٹی میں ایسے لوگ ہیں، ہزاروں مل جائیں گے جو پرانی پیروی کرتے ہوئے، یعنی ہمارے یہاں ایکچوئل طریقہ کیا ہوتا ہے، اگر مشاہدہ ہمارا یہ ہوتا ہے کہ ہم سب میں بھی شامل ہوں، ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بزرگ وضو کر رہا ہے، بچہ دیکھتا ہے اس کو اور اس کو اڈاپٹ کر لیتا ہے، ہاں یار ایسے وضو ہو، چاہے ایسے ہاتھ مار رہا ہو چاہے ایسے ہاتھ مار رہا ہو، پھر ہم وہ ویسے ہی زندگی بھر کرتے آتے ہیں اور پھر پوچھتے بھی نہیں ہیں، شاید شرم مانے ہوتی ہے، شرم مانے ہوتے ہیں۔ حالانکہ اس بتاؤ دین سیکھنے میں کیا شرم ہے کہ تیرا زندگی کا معاملہ اس پہ لگا ہے کہ تیری نماز وضو کے ساتھ منسلک ہے، تیرا قرآن پڑھنا وضو کے ساتھ منسلک ہے، تیرے وضو میں تھوڑا سا نقص ہو گیا تو تیرا نماز گئی، تیرا قرآن پڑھنا گیا، تیری عبادت گئی۔ پھر نمازوں کی شرائط، نمازوں کے فرائض علم ہی نہیں ہے، بیشتر مسلمانوں کو علم نہیں ہے۔ ایک نہیں میں کہتا کہ وہ آپ بھی جانتے ہیں، بس پڑھے جا رہے ہیں، آ رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، اور کیسے پڑھنی ہے، کس طرح کا طریقہ ہے، تکبیر تحریمہ میں کیا معاملات ہیں۔ تو یہ میں سیدھا سیدھا بتا رہا ہوں کہ علم دین کیوں ضروری ہے۔ مقصد یہ ہے کہ علم دین کے فرائض لازمی ہر مسلمان کو سمجھ لیجئے حاصل کرنا ضروری ہے۔ بیسک فرائض کی بات کر رہا ہوں، یہ جو وضو نماز یہ ساتھ تو بیسک فرائض ہے نا، اس کی بات کر رہا ہوں۔ عالم دین بننا تو الگ مسئلہ ہے۔ حضرت نبی علیہ السلام کے ارشادات موجود ہیں کہ کیا کیا کرنا ہے تمہیں زندگی میں ایک مسلمان کو، لیکن علم دین کا ان چیزوں کا حاصل کرنا، اور ہم کتنے دور ہیں، ہم اپنے اطراف میں آج نظر ڈالیں گے کہ کیا ان چیزوں پر ہم پورے اترتے ہیں جو میرے اللہ اور رسول کا فرمان ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، تو اس قدر علم دین حاصل کرنے کی اہمیت ہے، اس لیے کہ میرے دوستوں علم کیا ہے؟ لغت میں مفسرین اللہ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں علم دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک تو دین کا علم، ایک ہوتا ہے دنیاوی علم۔ دنیاوی علم سے مراد یہ ہے کہ وہ علم نہیں جو دنیا کے یونیورسٹی کالجوں میں ہوتے۔ علم دین ایک تو ہوتا ہے دنیاوی کہ ہم نے دنیا کے استعمال کے لیے اپنی زندگی گزارنے کے لیے علم حاصل کیا، اس کو کہتے ہیں کسبی علم، کسبی۔ ظاہر ایک عالم ہوتا ہے وہ علم کسبی حاصل کیا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ چیزیں، یہ چیزیں نماز میں روزے میں، یہ اس کو سب علم ہوتا ہے۔ اور دوسری ہوتی ہے علم لدنی۔ دو علم ہوتے ہیں، یہ ہوتا ہے باطنی علم، اس کو سیکھنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ علم کسبی کو آپ کو بشر کی ضرورت پڑتی ہے سیکھنے کے لیے، استاد کی ضرورت پڑتی ہے علم کسبی سیکھنے کے لیے۔ علم باطنی کے لیے استاد کی ضرورت نہیں پڑتی، علم باطنی کی اللہ کی طرف سے سارے معاملات ہوتے ہیں۔ بہت سے بزرگوں کو دیکھتے ہو آپ، ایسی ایسی چیزیں، ایسی ایسی باتیں بتاتے ہیں، آپ حیرت ہو جاتی ہے، واہ واہ اللہ والے، اور آپ واقعات و کرامات سنتے رہتے ہیں۔ بہر تو اس کا میں اگلے ہفتے جو جائزہ لوں گا وہ ہمارا یوم منا رہے ہیں ہم اعلیٰ حضرت کا عظیم المرتبہ شان، وہ علم لدنی کے ماہر تھے، تو ہم دیکھیں گے اس ہفتے کہ کیا ان کا ایسا علم لدنی تھا، کیسے حاصل کیا انہوں نے، کیسی باتیں بتا دی جو آج ہم سمجھتے ہیں کہ یہ تو عجیب عجائب بات ہیں۔ تو میرے دوستوں علم لدنی اور میں نے آپ کو بتا دی علم سبھی، دو مختصر، یہ بڑا موضوع ہے، اس میں بھی علم لدنی میں بھی اور معاملات ہیں۔ علم لدنی میں پہلی وحی ہوتی ہے، پھر فراست ہوتی ہے، پھر القاء ہوتا ہے، یہ پھر تفصیل چلی جائے گی تو پھر اس میں ذکر چلائے گا۔ سمجھ گئے یہاں پہ موٹی موٹی بات کہ دو قسم کی علم ہوتے ہیں۔ ہم ابھی علم کسبی کی بات کر رہے ہیں فی الحال، جو سیکھا جائے کسی بشر سے یا کسی استاد سے لازمی۔ تو میرے دوستو بزرگوں، اللہ رب العالمین جل شانہ نے جگہ جگہ ارشاد فرمایا۔ خطبے میں نے آیات کا ایک حصہ تلاوت کیا، سورہ زمر آیات نمبر 9، شاید انشاءاللہ ہاں 9 آیات کی جو میں نے خطبے میں تلاوت کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، دیکھیں سیدھا باتیں 2-3 قرآن پاک سے رکھوں گا، پھر ہم حدیث کی طرف آئیں گے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ کیا خوبصورت بات ہے، اللہ اکبر۔ دیکھیں کلام، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا تم سمجھتے ہو، اے محبوب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ فرما دیجئے، کیا یہ کیا دیکھیں تعجب والا، کیا علم جاننے والا اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ عام آدمی بھی کہے گا نہیں۔ دیکھا آپ نے، علم جاننے والا اور بے علم برابر نہیں ہو سکتے، یا یوں کہوں سیدھی سی بات کہ اندھیرا اور اجالا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ نیور۔ پھر آگے ایک اور آیت کریمہ میں ارشاد ہوا قل هل يستوي الاعمى والبصير،
محبوب فرمائیں گے نا، کیا اندھا نابینا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں. تو مثال کیا دی کہ اندھے کی مثال جاہل کی دی، جو علم سے دور ہے. اس کو کیا فرمایا؟ اندھا. اور علم اندھیرا روشنی والا دیکھنے والے کو کیا فرمایا؟ علم جاننے والا. میرے نبی علیہ السلام کا ارشاد ہے، دراصل دنیا کی زندگی میں چلنے والا جاہل، دراصل وہ چل تو رہا ہے، سانس بھی لے رہا ہے، زندگی بھی گزار رہا ہے، لیکن وہ مردہ ہے. یعنی جب وہ قبر میں جائے گا تو وہ پہلے سے ہی مردہ ہو کر جائے گا، کہ اس کو دین کا علم ہی نہیں ہے. اور پھر فرمایا جو علم کا دین حاصل کرتے ہیں، اور علماء مثال یا عالم یا طالب علم جو دین کے سفر میں ہیں، ان کی مثال ایسی ہے کہ وہ دنیا میں بھی زندہ ہے اور مرنے کے بعد قبر میں بھی زندہ ہیں. آج آپ کو مثال دیکھنی جاؤ، داتا گنج بخش ابھی لاہور کے اندر کیا مجموعہ ہے، ہزاروں لاکھوں دنیا ٹوٹ رہی دیوانوں کی طرح. کیوں آ رہی ہے؟ وہ ہر کوئی تھوڑی پاگل ہے، بیوقوف ہے. 10 ہوں گے، 20 ہوں گے، لاکھوں آدمی. غریب نواز کے بعد دیکھو ٹرین کی ٹرین بھری جا رہی ہے. وہ بھائی کوئی تاثیر ہوگی نا، کوئی کام کیا ہوگا نا اللہ اور اس کے رسول کا. اور کام کب کیا ہوگا؟ کہ جب سیکھا ہوگا تو اللہ کا پیغام پہنچایا ہوگا نا. علم میرے دوستوں معرفت الہی ہے، اللہ کو پانے کا راستہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے افعال اقوال کو جاننے کا اور احوال کو جاننے کا ذریعہ ہے. اگر علم ہوگا تو آپ جانو گے کہ ہمارے نبی علیہ السلام کی سنتیں کیسی ہیں، حضور نے زندگی سیرت پاک میں کیسے گزاری. تو میرے دوستو یہ قرآن کی دین. اور ایک جگہ اور فرمایا، دیکھیے آپ بڑی بات، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قرآن مجید میں، قل انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. اللہ ارشاد فرماتا ہے میرے بندوں میں، یعنی بندوں میں مجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے علماء ہیں، عالم ہیں. اور عالم کون ہوگا؟ جو جانتا ہوگا وہی ڈرے گا نا اللہ سے. ہم تم کوئی بھی ہو، اللہ کا خوف ہی نہیں. آج تو بہت سے لوگ بولتے ہیں یار کو اللہ کا خوف ہی نہیں، جملہ تو کہتے ہو لیکن اس سے یہ بولو اس نے سیکھا کیا ہے. اس کو یہی نہیں پتا کہ اللہ رب العالمین جل شانہ کی شان کیا ہے، کیا معاملہ، کیا پکڑ ہوگی اس کے ساتھ، کیا معاملہ ہوگا مرنے کے اور قبر میں اور مرنے کے بعد اس کے ساتھ کیا انتہا ہوگی، کون سی آگ. وہ آگ کوئی نہیں سمجھ رہا، وہی سمجھ رہا دنیا کی آگ ہے نا. علم نہیں ہے نا. تو میرے دوستو بزرگ، علم ہو تو اللہ کا خوف ہے. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں میں پوری مخلوق میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، کیونکہ میں مخلوق میں سب سے بڑا عالم ہوں. اب میرے نبی سے بڑھ کر تو کوئی عالم نہیں. مفسرین فرماتے ہیں مخلوق کا علم، ساری مخلوق کا انبیاء بھی آگئے ایک طرف رکھیں، اور نبی علیہ السلام کا علم ایک سمندر ہے. بظاہر مثال دی وہ علم قطرہ ہے جو ان کے پاس ہے، اس کا کیا مقابلہ. اور میرے نبی کے علم تو علم والا ہی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا. اور اللہ کا خوف جس کو ہوا آپ خود سمجھ جائیے اس کا راستہ کہاں ہے، اس کی منزل کہاں ہے. میرے دوستو بزرگوں، اس لیے کہ آج ہم بہت دور ہیں علم سے. میں نے کہا نا اپنی زندگی کی، میں نے شروع میں بتایا کہ ہم اپنی زندگی پہ اڈاپٹ نہیں کرتے کہ کم سے کم نمازیں ہم سیکھیں، روزے سیکھیں، روزوں کے مسائل سیکھیں. وہ جو ضروری چیز ہے اس کو کہتے ہیں بیسک علم، فرض العلوم، اس کو کہتے ہیں فرض العلوم. یہ سیکھنا ہر مسلمان پر فرض ہے. بڑی بہترین اور اعلیٰ اور سب سے مشہور حدیث پاک جو ہر مدرس یا مدرسے کے اندر آپ کو یا مساجدوں میں نظر آئے گی، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سرکار علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ہر مسلمان، مرد عورت، سب پر علم دین سیکھنا فرض ہے. فرض بتا دیا آپ کو. اب بتائیے آپ، ہم فرض کو چھوڑ کے دوسرے معاملات میں تو ہیں لیکن فرض کو نہیں دیکھتے. فرض میں یہ فرمایا یہاں کہ ہر علاقے میں، ہر محلے میں جس نے 20 50 25 گھر ہوں، یا ایک قبیلہ ہو، یا ایک کنبہ ہو، یا ایک برادری ہو، اس میں ایک عالم لازمی ہے. اگر ان میں سے ایک عالم بن گیا تو تمہارا کفایہ، یہ فرض کفایہ ہے. فرض کفایہ مینس وہ ادا ہو گیا تمہارا. جیسے نماز جنازہ میں کوئی ایک بھی شریک ہو گیا تو اس طرح کوئی سلام میں کرتا ہے اور اس میں سے 50 آدمی بیٹھے ہیں، 50 کو ضروری نہیں ہے سلام کرنا، کسی نے ایک نے کر لیا وہ حق ادا ہو گیا. تو یہ فرض کفایہ ہے. اگر اس پورے کنبے میں آپ میں اور آپ کے علاقے میں پورے گاؤں، مطلب گاؤں بھی سمجھ لیجئے یا ایک ٹاؤن، یا تو آپ کے 50 60 گھر سمجھ لیجیے، اس میں سے کوئی ایک بھی نہ نکلا تو اللہ کی پکڑ تم پر ہوگی کہ دین کا علم سیکھنے والا کوئی نہیں تھا. میری سمجھ نہیں نا. لیکن بہرحال آج کے دور میں کیا مشکلات ہیں، انشاءاللہ اس پہ آگے کلام کرتے ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء، اگر ہم صحابہ کی دیکھیں نا زندگی، کہ صحابہ کی زندگی دیکھیں کہ ان کا شوق کیا تھا علم دین سیکھنے کا.
جب اللہ رب العالمین اور اللہ کے رسول اللہ رب العالمین قرآن پاک اور اللہ کے حبیب علیہ السلام اس قدر زور دے رہے ہیں تو صحابہ بھی تو تربیت یافتہ ہے نا، انہی کی زندگی سے ہم سیکھیں گے نا. اب صحابہ کی زندگی تو دیکھیے نا، صحابہ کی زندگی کے بارے میں کتابوں میں آتا ہے، آپ کمپیئر کریے گا آج کی اپنی زندگی، آپ اپنی زندگی اور صحابہ کی زندگی، جہاں پانی کی تکلیف، سفر کی تکلیف، دھوپ، گرمی، افلاس، وہ ایک بات میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سیکھنے کے لیے علم کے سفر کے لیے، ایک بات سیکھنے کے لیے 2 سے 3 مہینے کا سفر کرتے تھے، وہ بھی ریگستانوں میں. امام بخاری مشہور ہے اس معاملے میں، بڑے بڑے امام مشہور ہیں ایک بات سننے کے لیے. اس لیے چنانچہ ایک حدیث پاک مشکات شریف میں بھی ہے، بخاری مسلم میں بھی ہے، اور باب العلم، یہ باب العلم جو ہے نا ہر تقریباً کتاب العلم کہلاتا ہے، ہر کتب حدیث میں سیاہ کی کتابوں کے اندر باب بنے ہوئے علم کی فضیلت پہ. یہ تو میں مختصر سی آج گفتگو کر رہا ہوں، اور 3-4 جمعے لگیں تو یہ سارے بیان ہو فضائل. اتنا علم کے بارے میں لکھا گیا ہے اور نبی علیہ السلام کے فرمودات شریف ہیں علم کے بارے میں. تو علم کے ہر کتب کے اندر، چاہے شعب الایمان لے لو، چاہے سیاستہ کی کتابیں لے لو، اور بحقی کی کتابیں لے لو، سارے محدثین مفسرین نے بڑا کلام کیا علم پہ. یہ حدیث بڑی مشہور ہے. نبی علیہ السلام کے بہت بہترین جانثار اور بہت بڑے عالم صحابہ میں، ان کا نام ہے ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے. اور ایک اور میں ذکر کرتا ہوں آپ کو ہمیشہ، حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس. میں ان کی سوانح بھی آپ کو بتاتا رہتا ہوں، تفسیر ابن عباس. اور اللہ کے حبیب علیہ السلام نے ان کو اپنے امت کا بہترین فقی اور عالم قرار دیا. سنیے گا. تو یہ مثال دینے سے مراد یہ ہے کہ علم والوں کی قدر آج ہمارے میں کیا ہے. میں گفتگو کر رہا تھا ایک حدیث حاصل کرنے کے لیے، پہلے وہ حدیث سمجھ لیں، پھر علم والوں کی قدر کی بھی حدیث سنیے گا. علم حاصل کرنے کی قدر. ایک صحابی مدینہ پاک سے نکلے شام کے سفر میں. انہیں کسی نے بتایا کہ شام کے خطیب حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تھے، کہ وہ ایک حدیث ایسی جانتے ہیں جو ابھی ہمارے مدینہ پاک میں کوئی نہیں جانتا. اب شوق اور جذبہ دیکھو، اور اونٹ پر سوار ہو کے مہینوں کا سفر کر کے، پتہ نہیں کیسا سفر ہوگا، دھوپ کیسی ہے وہاں، کیسا ریگستان ہے، پانی ملے نہ ملے، بس نہیں جانا ہے. لیکن آج ہم اس کو کمپیئر کریں اپنے حساب سے. آپ اپنے حساب سے کمپیئر کریں. اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اللہ نے تمہیں کیا نہیں دیا. تمہیں علم بستر پر دے دیا، گھر بیٹھے دے دیا، تمہیں جانے کی ضرورت نہیں. گاڑی چلا کے مولوی صاحب سے مثال دے رہا ہوں، تمہارے ہاتھ میں 2 ٹکے کا ایک چیز ہے بظاہر، ہے نا، لیکن تم اس کا مس یوز کرو تو تمہیں سے کون پوچھے گا. تم کرو مس یوز، تو مس یوز تو کرو گی، کرتے ہیں، اللہ معاف کرے. لیکن وہ کتنی چیزیں اس کے اندر. صحیح عقیدے کی چیزیں ڈھونڈنے کی بات کر رہا ہوں، غلط عقیدے والوں کے پاس نہیں. صحیح عقیدہ کی ڈھونڈو گے فلاح پاؤ گے. صحیح عقیدہ لوگوں کو اگر نہ ملے تو تمہارے سامنے مسجد، تمہارے سامنے سینٹر میں. تو یہاں کی بات کر رہا ہوں، کیوں جاؤں پاکستان کے. تم بولو ہر تیسرے گلی کے اندر مسجد ہی مسجد ہے، مولانا ہی مولانا، امام ہی امام، عالم ہی عالم، اور دارالفتہ بنے ہوئے ہیں. کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے وہاں تو. لیکن یہاں بھی الحمدللہ بڑا کام ہوا ہے نا. دیکھیں نا، کچھ بھی ہے ریگستانوں میں ہم بھی سب جگہ بیٹھے ہیں لوگ علماء. آپ جا سکتے ہیں، آپ کو کیا ہے تکلیف، گاڑی اٹھائیے آگے. گاڑی میں کیا اور ایسے چل رہا ہے آپ کو کوئی سکون. کتنا آرام کے بعد بھی ہم سب سے دور ہیں علم سے. ہم نے صحابہ کی زندگی کو نہیں دیکھا. وہ سفر کر کے نکلا ہے صحابی اور پہنچا ہے شام. تو حضرت ابو درداء بیٹھے تھے طلباء میں چوک کے اندر یا صحن کے اندر، مسجد کے جامع مسجد شام میں. تو وہاں بیٹھے تھے تو یہ فوراً پہنچ گیا. حالت ان کی دیکھ رہے آپ. آ کے سلام کیا، یا ابو درداء. آپ نے کہا وعلیکم السلام. پھر تعارف کرایا تو خوش ہوئے. بولے لے تو اتنی دور سے آیا، مہمان ہے ماشاءاللہ. بولے نہیں ابو درداء سنو الفاظ حدیث کے. خدا کی قسم میں نہ یہاں شام کا بازار دیکھنے آیا ہوں، نہ کوئی رونق دیکھنے آیا ہوں، نہ کوئی دعوت کھانے آیا ہوں. میں صرف ایک حدیث جو تمہیں معلوم ہے وہ سیکھنے کے لیے آیا ہوں. اللہ دیکھو شوق. اور پھر فرمانا ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ، خدا کی قسم جیسے ہی تم نے حدیث بیان کی نا، یہ فقیر اسی اونٹ پر بیٹھ کر مدینے روانہ ہو جائے گا. کمال کا جذبہ دیکھو، جذبہ. حضرت ابو درداء دیکھ کے مسکرا ان کے جذبے کو. کہا خدا کی قسم میں تو سمجھ نہیں رہا تھا، میں تو یہ سمجھ رہا تھا کہ تم نے پوچھا ہے مجھ سے جس حدیث کے بارے میں، اللہ مجھے وہی شخص میرے سامنے بٹھا دے گا. یعنی اس حدیث کے مصداق بھی آپ ہی ہو، اس حدیث کے مصداق آپ ہی ہو. بولے فرمایا کہاں سنا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی شخص طلب العلم، علم کی طلب کے لیے گھر سے نکلا. مفسرون نے اس پہ دے پوائنٹ لکھے.
ہاں بھائی بہت سے لوگ اعتراض کریں اور جناب حضرت وہ تو عالم کی بات ہو رہی ہے، حضرت وہ تو مفتی بننے کی بات ہو رہی ہے، حضرت وہ تو شیخ الحدیث ہونے کی بات ہو رہی ہے. نہیں 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 نہیں، انہوں نے کہا ایک بات سیکھنے کے لیے نکلا. سنو، وہ بھی ایک بات سیکھنے کے لیے نکلتے نا بھائی، ایک ہی بات سیکھنے کے لیے نکلے تھے، ایک حدیث بیان کر رہے ہیں بس، اس کے بعد واپس چلے جائیں گے. کون سا انہوں نے پورا علم لے لیا سیکھا وہاں. سمجھ رہے نا بات آپ اب اس مثال کو سمجھیں اور غور کریے گا کہ کیا فرماتے ہیں. اے بھائی یہ تیری مصداق ہے، سن میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص علم دین کے حصول کے لیے چاہے وہ ایک بات ہو گھر سے نکلا، اللہ اکبر اللہ اکبر، جب گھر سے نکلتا ہے تو وہ راستے کو اللہ رب العزت جنت کا راستہ بنا. کیا بات ہے. دیکھو آپ اور آگے بھی تو سنو، اللہ رب العالمین فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس میرے طالب علم کے لیے، میرے دین کے عالم کے لیے، یہ علم سیکھنے جا رہا ہے میرا، اس کے بیچ کے اندر اپنے پروں کو بچھا دے. ان پروں پر چلتا ہوا آتا ہے وہ طالب علم یا وہ علم سیکھنے والا. نہیں تمہاری ذہن سے نکل گئی بات، تم نے تو سوچا ہوگا لیکن تم وہاں تک گئے نہیں. آج بڑے سے بڑا وزیر اعظم، وزیر اعلیٰ، منسٹر، وہ چاہتا یہ کہ میں جاؤں کسی کے یہاں تو ریڈ کارپیٹ بچھائے، منہ سے بول کے بچھاتے ہیں. بہت سے لوگ بھائی ریڈ کارپیٹ نہیں ہمارے لیے، تو پھر وہ پروپیگنڈا کرتے ہیں ریڈ کارپیٹ پہ چلنا، بڑے بڑے سیلیبریٹری اور پتہ نہیں ان کا بڑی شان ہوتی، شان سمجھتے ہیں. استغفر اللہ. اور اللہ کیسی شان طالب علم کو دے رہا ہے، فرشتوں کے پر. کمال ہے نا، کوئی ہے ریڈ کارپیٹ دنیا میں ایسا؟ لاؤ نا. کیا ہے لیکن سیکھنے سے کاسے. آج ایسا نہیں ہے. میں تم کو کہوں، تمہیں مثال دیتا ہوں، جمعے کے دن تم آ رہے ہو، تمہاری نیت ہے، الحمدللہ بہت سے لوگوں کی نیت ہے، آج نیت کر لو، ہمیشہ کے لیے کر لو کہ میں جا رہا ہوں. ظاہر ہے میں آدھے گھنٹے پہلے جا رہا ہوں یار، 1:45 بجے ہو رہی ہے جماعت، تم خطبہ ہو رہا عربی کا ختم ہو رہی ہے، میں پہلے سے پہنچ رہا ہوں تو وجہ ہوگی نا. تو اس میں نیت تو کمال ہے نا. اچھا اعلیٰ حضرت نے 40 کے قریب نیتیں بتائیں صرف جمعے کی. نہ کرو بس کر لو. پہلے اٹھنے کے ساتھ ہی کرو، آج جمعہ پڑھنا ہے، مجھے نہانا ہے، آج مجھے مسواک کرنی ہے، آج مجھے خوشبو لگانی ہے، آج جانا مجھے سلام کرنا ہے، رستے کے اندر میں نے مریض کی عیادت کرنی ہے، رستے میں جنازہ ملا تو جنازہ پڑھنا ہے. نہیں ملنا نا، مجبوری ہے، لیکن ثواب تم کو ملتا جا رہا ہوں سب کا. تصور تو کرو نیت کتنا کمال ہے. اللہ نامہ اعمال میں لکھتا جا رہا ہے. بھیا نکلا یہ، یا اللہ میں وہاں جاؤں گا، حضرت بیان کریں گے تو کوئی بات تو ایسی ہوگی جو مجھے اصلاح کے لیے ہوگی، میں اس کو اڈاپٹ کروں گا، عمل کروں گا اس پہ 100%. یہ تیری نیت کمال کرتی ہے نا. اور تو دین کے حصول میں آیا اور اس حدیث کا مصداق ہو گیا نا، جنت کا راستہ بن گیا، فرشتوں نے پر بچھا دیے. آگے سنو، حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سن بھائی آگے یہ ہے کہ تو گھر سے نکلا تو تیری آس پاس کی مخلوق، پتھر، درخت، چرند پرند تو ٹھیک ہے، وہ تو دعا کریں گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کائنات کے ساری مخلوق مل کر تیرے لیے دعا کرتی ہے. اے اللہ یہ تیرے دین کے لیے باتیں سننے کے لیے نکلا ہے، سیکھنے کے لیے نکلا ہے. اور سمندر کی مچھلیاں جب تک حصول تو علم کے اندر رہتا ہے وہ دعائیں کرتی رہتی ہیں تجھ پہ اور تیرے لیے توبہ کرتی رہتی ہیں کہ تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے، اس کے گناہ معاف کر دے، اللہ اس کو جنت عطا فرما دے. یہ مخلوق میں مچھلیاں بھی، اب کتنی مچھلی ہوں گی کوئی اندازہ کر سکتا؟ کروڑوں لاکھوں اربوں، اعلیٰ اندازہ نہیں. میرے دوستوں بزرگوں آگے سنیے، میں بات کر رہا تھا ہاں عزت و احترام کی. آج مطلب کیا ہے، آج اب دیکھیں نا عالم اتنا فضیلت، میں نے ایک مختصر سی بیان کی کہ کیا مرتبہ ہے، اور ہم عالموں کو کہاں سمجھتے ہیں. اللہ معاف کرے، جوتے کی نوکی پہ کیا کہتے ہیں، جوتے کی نوک پر، یہی کہ نا جوتے کی نوک. سچ بتاؤ ایسا نہیں ہے. اٹھا کے دیکھ لو ٹرسٹیوں کو مسجدوں میں، ہمارے پاس تو آتے رہتے ہیں، مولانا ہو گئے، امام ہو گئے، یار تنخواہ ہوئی ہے دیتی نہیں ہے، آگے بات کرو تو بولے چھٹی کل سے ہے نا. ہاں ایسے یار کیا تو دیکھ کتنا تیرے سامنے عالم ہے، کچھ بھی تیری جنت میں جانے کا راستہ ہے. آگے حدیث سن لے سرکار کی، پھر سمجھ جانا کہ ذرا سی بے ادبی کی تو دونوں ہی رخیں، ادھر بھی گیا ادھر بھی گیا، بے ادبی کی تو ادھر گیا، اور ادب کر لیا تو کہاں مقام ہوگا. میرے دوستوں بزرگوں ادب کرنے کا سکھایا ہمیں صحابہ نے. سنو حضرت اتنی جیت شخصیت میں نے جن کو بتا دیا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تعارف کرا دیا نا، فقیہ وقت کا امام تھا، عالم، چھوٹی سی عمر 16-17 برس کی عمر میں مولا علی کر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا علی کو سیدھے ہاتھ پہ اور ان کو الٹے ہاتھ پہ بٹھاتے تھے. اور اس کے بعد یہ محفل نہیں کہ ابو درداء بھی تھے، ان کے بھی استاد تھے، ابو درداء ان کے استاد ہیں وہ بھی. اور سب کہتے تھے آپ نے نوجوان 17 برس کی عمر والے کو آپ نے آگے بٹھا کے فوقے دیے سے. عمر فرماتے تم جانتے میں کیا ہوں، میری اوقات کیا ہے اس کو بٹھانے کی. میرے نبی نے فرمایا اس وقت امت میں اس سے بڑا عالم کوئی نہیں ہوگا. اور واقعی حضرت ابوبکر صدیق سے لے کے آگے تک عمر فاروق، عثمان غنی، ان سے مشورہ مولا علی خود بھی مشورہ لیا کرتے تھے. یہ علم کی بات، علم کی قدر ہوتی ہے، قدر جانتے. اب دیکھو یہ عالم کا حال،
حضرت ابو دردہ، میں نے واقعہ سنایا آپ کو پہلے، اب میں آ رہا ہوں اس بات پر. ابو دردہ نبی علیہ السلام کے وصال کے بعد شام کے سفر کو نکلے کہ وہاں تبلیغ کریں گے. اب میں وہاں تبلیغ کروں گا، مدینہ پاک میں تو ہیں سارے، بندہ سوچتا ہے نا، عالم سوچتا ہے دوسری جگہ جا کے تبلیغ کی جائے دین کی. وہ نکل گئے سفر میں. جب اونٹ پہ جا رہے ہیں نا مدینہ پاک سے، تھوڑی دیر میں دیکھا تو اچانک حضرت عبداللہ بن عباس بھاگتے ہوئے آئے، اونٹ کی رسی آگے کی پکڑ کر آگے چلنے لگے. یعنی سمجھ لینا آپ کیا اس کا مطلب، کہ ادب. استاد ہیں ابو دردہ، حضرت کے استاد ہیں، تو رسی پکڑ کے آگے آگے جا رہے ہیں. ابو دردہ نے دیکھا، فوراً چھلانگ مار کے نیچے اترے اور پکڑ لیا ہاتھ. اے آل رسول، اللہ اکبر، اے رسول اللہ کے چچا کے بھائی، اے رسول اللہ کے بھائی، تو آل رسول ہے، یہ کیا کر رہا ہے تو؟ خدا کے لیے ایسا نہ کر. ہونا تو یہ چاہیے کہ تو اونٹ پر بیٹھے اور یہ دردہ اونٹ چلاتا ہوا جائے. تیرا ادب ہے، تیرا احترام ہے. دیکھو آل رسول کی تعلیم کیسی دی ہے ہمیں، بتاؤ. اور آل رسول نے بھی کیسی تعلیم دی ہے عالم دین کی عزت کی. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ، آج ہمارا معاملہ علم نہیں ہے نا تو بس دور ہے، ہم سمجھتے نہیں کہا کہ آل رسول، استغفر اللہ. دیکھا نا، یہ تو ہم نبی علیہ السلام کی بات کو جھٹلا رہے ہیں، میری آل کی قدر کو. میں 2 چیزیں تمہیں چھوڑ جا رہا ہوں، اتنی حدیثیں بیان کی اور تم جا کے کہا کہ استغفر. تو کوئی ذائچہ ڈالتا ہے آل رسول کا کہ یہ آل رسول نہیں ہے، یہ کہاں سے تو نے کوئی ریسرچ کری ہے؟ جب تو اگر واقعی بریلوی ہے، اعلیٰ حضرت کا ماننے والا، تو پوچھنا اعلیٰ حضرت سے. اعلیٰ حضرت ہر عید کے دن سب سے پہلے سادات بچوں کا ہاتھ چومتے تھے، مریدوں کو نہیں کہتے تھے کہ لاؤ بھائی اس کی سرٹیفکیٹ تو لاؤ کہ اس کی نسل میں یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے. اللہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں پہلے تو چوم لینا، اگر اچھا نکلا تو تیرا کام بن گیا، نہیں بھی ہوا تو تیرا کیا جاتا ہے؟ بتانا یار، تیرا کیا جاتا ہے؟ اور تو اس کو ریسرچ کر رہا ہے، اور اس ریسرچ میں تو کھوٹا ہو گیا تو تیرا حشر کیا ہوگا؟ ریسرچ کے اندر تو کھوٹا ہو گیا تو تیرا ریسرچ کر رہا ہے اور سچا نکلا تو تیرا حال عبداللہ بن مبارک والا ہوگا نا، جنہوں نے ریسرچ کی تھی. میں نے مثال سنائی تھی آپ کو. اب دیکھیے عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب یہ بات کہی نا تو آپ نے کہا یا استاد محترم، یا ابو دردہ، بات بالکل صحیح ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آل رسول کا مقام ہے، عزت ہے، لیکن آپ یہ بھی تو بتاؤ میرے سرکار نے جو آگے بات بتائی. ابو دردہ نے فرمایا فرمائیے. بولا ابو دردہ نے فرمایا نا، کسی عالم کی عزت کرو گے نا، اپنے استاد یا کسی عالم کی عزت کرو گے، کل حشر میں اللہ ان کو اذن دے گا، جا اپنی پسند کے 400 لوگوں کو جنت میں لے کے چلا جا. تو اس وقت میرا کیا ہوگا؟ میں تو آپ کی عظمت دیکھ رہا ہوں نا. رسول اللہ فرمایا عالم کی عزت کرو گے، پانی پلانے والے کو بھی وہ عالم نہیں چھوڑے گا. کہیں تو 400 آیا، کہیں تو بے حساب آیا. میرے دوستوں بزرگوں، تو یہ مختصر میں نے آپ کو کلام کیا ایک فضیلت، ایک عالم اور عالم دین کی. اب آئیے ایک حدیث مشہور، اس سے اور سمجھتے ہیں، ہم واضح کرتے ہیں. اللہ کے حبیب علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں کر لو فلاح پا جاؤ گے. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تمہارا کام بن جائے گا قبر میں جاؤ گے. یہ 4 چیزیں کر لو. پھر کہا 5ویں چیز مت کرنا ورنہ برباد ہو جاؤ گے. کیا حدیث ہے؟ مشکات اور بھائی کی امام کی، مطلب اس سیاستہ کی حدیثوں سے لائیں تفصیل کے ساتھ. باقی محدث مسلم شریف میں بھی موجود ہے، جامع ترمذی کے اندر ہے موجود، شعب الایمان کے اندر موجود ہے. میرے دوستوں بزرگوں، حدیث کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا 4 چیزیں کون سی ہیں؟ نمبر 1، عالم دین بن جاؤ. ٹھیک ہے، یہ واضح اعلان ہے، بننا چاہیے، ہر ایک مسلمان ہے. اس زمانے میں تو محلے کے اندر آج سے 800-500 برس پہلے، یا یہ میں کہوں کہ 200-400 سال پہلے تو ایک معاشرہ ہوتا تھا، عالم زیادہ ہوتے تھے. نبی علیہ السلام کے زمانے میں سارے عالم دینا عطا ہونا، اس کے بعد سے تھوڑے کم ہوتے گئے ہوں گے ایک دور میں. لیکن علم تو جذبہ تھا، دین کا علم پہلے دین کے انداز. آج ہمارا الٹا حساب ہے، اس لیے کہ مال و متاع، لالچ، حرص جب سامنے آ گئی تو اپنے بچوں کو پہلا ماں سو کیا سوچتی ہے؟ بتائیے نا، پہلا ماں کیا سوچتی ہے؟ ڈاکٹر بنانا ہے. بھائی ایسے نہیں، بھائی ڈاکٹر بنانا ہے بھائی، ہے نا کہ نہیں؟ کیا بنانا؟ نہیں میں تو ڈاکٹر بناؤں گی. آپ سنیے گا، مجھے کوئی ایک مثال لا کے دے دیجیے، کوئی ایک مثال ایسی دے تو میں بھی یہ بولوں، اس کو دعا دوں کیسا گھرانہ ہے. باپ بولے گا نہیں انجینئر بناؤں گا. پھوپھی بولی PhD کرائیں گے نا، چوتھی پھوپھی IT کا انچارج بنائیں گے، اس کا تو امریکہ میں فلاں اس کی ویلیو ہے نا. کوئی بولتا ہے کہ عالم دین بنائیں گے؟ اللہ اکبر، کوئی نہیں بولتا. بڑی بات ہے، بڑی فضیلت ہے میرے دوستوں بزرگوں ایک عالم دین کی. آپ سنو صحیح، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ عالم دین بن جاؤ پہلا. دوسرا طالب علم بن جاؤ. عالم دین نہیں بن سکتے نا تو متعلم طالب علم بن جاؤ. تیسرا فرمایا اگر دونوں نہیں بن سکتے تو معاون علم دین بن جاؤ. اب معاون علم دین آپ سمجھتے ہیں، میں اس کو مختصر کر رہا ہوں، وقت نہیں ہوگا.
تو اس کی وضاحت تفصیل نہیں کروں گا. اس کی سمجھنے کی مراد یہ ہے کہ کہیں دین کی تعلیم ہو رہی ہے, تم نے اپنی طور سے پیسے لگا دیے, تم نے اپنے طور سے ان کی خدمت کر دی, وہاں پیسہ نہیں, مال نہیں ہے تمہارے پاس جسم اور جان ہے, وہاں جا کے صفائی کر لی, کبھی جا کے ٹیبل بنا دی بچوں کے لیے, یہ بڑوں کے لیے تعلیم حاصل کر رہے ہیں, درس ہو رہا کہیں وہاں اس کا انتظام کر لیا, کسی طرح حصہ ڈال لیا, یہ معاونت ہو گئی. تمہاری توجہ ہوئی نا علم کے اندر شوق میں کہ نہیں, تمہارا جذبہ ہوا کہ تم مددگار بن گئے علم کے اندر کسی بھی حصے سے. میں نے آپ خود سمجھ جائیں, آگے مثالیں ساری. اور چوتھا فرمایا علماء کرام کی عزت اور محبت کرنا شروع کر دیں. یہ تو کر سکتا ہے نا, یہ تو آسان سا نسخہ ہے نا یار. علماء کی محبت سے دیکھ, جب بھی جا, اور عزت سے دیکھ, ان کو عزت کر اور محبت سے دیکھ, تو فلاح پا جائے گا. پانچویں چیز فرمایا کہ جو ان چاروں میں نہیں ہے وہ برباد ہو گیا. اب یہ چاروں بھی تم نہ کر سکو تو پھر اب بتاؤ کیا ہے. آسان سے آسان بتا دی نا. اب ایک مختصر سن لو, علم عالم دین کی کیا شان ہے. اللہ اکبر, آپ کیا جانو, اللہ اکبر, عالم دین کی شان سنو. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, صحیح کی حدیث, صحیح ان کی حدیثوں میں یہ حدیث پاک ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں کل محشر میں ترازو پر شہید کی سب سے اعلیٰ اور افضل چیز کیا ہے؟ خون. اس کا جو خون ٹپکتا ہے نا, سب سے اعلیٰ, اس کی قدر آپ نہیں جان سکتے. اس کو ترازو میں جب تولا جائے گا نا, کوئی عمل اس کے آگے برابر نہیں ہوگا. ہے اونچائی کے اوپر, بس جنتی ہے نا. اللہ خون کی یہ عظمت ہے. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں عالم دین کل حشر میں ترازو پہ شہید کا خون رکھا جائے گا, یہ اونچا. اور جب عالم دین کے لکھنے والی قلم, یعنی دین کی باتیں جو لکھتے ہیں کتابوں میں, اس کے قلم کی سیاہی ایک طرف رکھی جائے گی, وہ اس شہید کے لہو سے فضیلت والی ہوگی. اللہ, دیکھا اپنے عالم دین کا قدر. یہ عالم دین بن جاؤ تو عالم دین کی قدر تو دیکھو. یعنی سیاہی, دونوں کو موازنہ کرو. میں نے تھوڑا سا آپ کو بتایا کہ لہو فضیلت والا, شہیدوں میں فضیلت, اور سیاہی بظاہر ادنا ہے. سیاہی کیا ہے؟ بظاہر ادنا ہے نا, چھوٹی سی سیاہی ہے بظاہر. جب اس کا یہ مقام ہے تو جس کے سینے میں اللہ رسول کا اور علم دین موجود ہو, اس کے مقام کو آپ کیا سمجھو گے اللہ کی بات. میرے دوستوں, اس کے مقام کو کیا سمجھو گے. اللہ کے حبیب علیہ السلام آگے فرماتے ہیں, اللہ ارشاد فرماتا ہے بندوں میں سب سے بہترین فضیلت والا بندہ کون ہے؟ ایمان والا. ٹھیک ہے نا, جس کے پاس ایمان ہے وہ سب سے زیادہ فضیلت والا ہے. اور ایمان والوں میں سب سے زیادہ فضیلت اور اعلیٰ مرتبے والا وہ ہے جس کے پاس دین کا علم ہے. یہ ہے, دیکھو عالم دین کی تھوڑی سی تعارف کرا رہا ہوں مختصر سا. اور پھر آگے اللہ اکبر, آگے فرمایا کہ نبی علیہ السلام شعب الایمان کے اندر یہ حدیث ہے کہ 1000 عابد ایک طرف رکھ دو, عبادت گزار, نمازیں پڑھنے والے, روزے رکھنے والے, ایک عالم ایک طرف, وہ 1000 عابد اس عالم کا مقابلہ نہیں کر سکتے. آگے حدیث پاک فرمائی حشر کے اندر ایسا ہوگا, اللہ تعالیٰ دونوں کو بلائے گا, ایک عابد کو اور ایک عالم کو. عابد کو کہے گا ماشاء اللہ, تیری عبادتوں کا کیا جواب نہیں, تو نے کس مقصد کے لیے عبادت کی تھی ہم جانتے ہیں, جا سیدھا چلا جا, وہ راستہ سیدھا جنت کا ہے, مڑ کے نہ دیکھنا, سیدھا چلا جا, تجھے تیرا پھل مل گیا, تو نے عبادتیں کی, ریاضتیں کی, تہجد پڑھے, روزے رکھے, یا اللہ جنت عطا فرما, یا اللہ جنت عطا, تیری عبادت مجھے راضی ہو جا, مجھے جنت عطا, میری مغفرت فرما, یہی تیری عبادت کا ذریعہ تھا. جا. عالم کو فرمایا اگر تم ادھر آؤ, تم ایسے جنت میں نہ جاؤ, بولو تم جاؤ اور دیکھو 400 لوگوں کو, دیر آر 400 400 لوگوں کو جو بھی گناہگار تمہیں نظر آئے اس کا ہاتھ پکڑو اور جنت میں لے جاؤ. لیکن کون عالم کس کو لے گا؟ یہاں بھی سن لیے, جس نے دنیا میں اس کے ساتھ تعاون کیا ہوا کسی بھی مرحلے میں. ایسا نہیں آپ سمجھیں مال میں, دان میں, محبت سے, سلام میں, دعا میں, بغض میں نہیں. بغض والا کا راستہ ٹیڑھا, یہ بات بتا دوں, حدیثیں موجود ہیں, لیکن میں کہہ رہا ہوں اس کے اندر تو کیا ہوگا اس عالم کی فضیلت کہ وہ 400 آدمی میں چن کے, ایک حدیث میں آیا امام بھائی کی فرماتے ہیں یا کوئی اور عالم واللہ عالم, بڑی خوبصورت بات, وہ پوری برادری کو لے جائے گا. یہاں انہوں نے کنورٹ کیا کہ ایک برادری ہے, میمن برادری ہے, وہ اپنی برادری کو لے جائے گا, جتنے قریبی رشتہ دار دور کے آس پاس, یہ وہ پکڑ کے سب کو لے جائے گا جنت کے اندر, اس کو یہ اذن دیا جائے گا. یہ عالم کی قدر ہے میرے دوستوں بزرگوں. یہ مختصر سی بات. اب آئیے نا, طالب علم بن جا, یہ 2 ہی کر سکوں گا, 2-4-5 منٹ ہیں. طالب علم کی شان سنو, اللہ اکبر. آج ایک تعارف کرا رہا ہوں جس امام کا, اور اسی کا واقعہ ہے. تو وہ اس امام ہے امام سلیمان طبرانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. 260 میں پیدائش ہے اور 360 میں ان کی وفات ہے. 360 وفات, 260 بورن ان کی.
بہت بڑے امام ہیں. 3 کتابیں کا نام لیتا ہوں, باقی چھوڑے وہ تو اور بھی کتابیں. 3 کتابیں اس کی مشہور عالم ہیں, عالم میں بہت مشہور ہیں, اور تینوں کے ایسے نام ہیں کہ پہلا نام ہے معجم الکبیر, حدیث کی سب سے بڑی کتاب کبیر. معجم الاوسط, حدیث کی درمیانی کتاب نام دیں گے. معجم الصغیر. یہ 3 کتابیں آپ نے لکھی ہیں عالی شان پیمانے پہ. اگر کو پڑھے تو اس 3 کتابوں میں آپ نے اپنا واقعہ بیان کیا کہ میں طالب علم کے زمانے میں کیا تھا. میرے دوستوں ایک بات یاد رکھنا, میں بیان کیا, جو دین علم کے حصول کے لیے نکلتا ہے نا, اللہ اور رسول کی اس پہ خاص رحمت ہوتی ہے. وہ بظاہر لگتا ہے اس کو یار میں پریشان ہو جاؤں گا علم حاصل کرنے میں, نہیں, اللہ اس کو پریشان ہونے نہیں دیں گے. خدا گواہ ہے, غوث پاک کا واقعہ سنو, 3 دن تک کچھ نہیں کھایا تھا, پیسے مانے دیے تھے نا, وہ خرچ ہو گئے تھے, رو رہے تھے. اب ایک کے پاس زکوٰۃ بڑھ رہی تھی, میرے غوث اعظم تڑپ گئے, اب تو جائز ہو گیا نا, جب موت آ رہی ہے فوراً پہنچے تو اس نے کہا نا شیخ آپ تو سید ہیں, دیکھا نا آپ سید ہیں, آپ کو زکوٰۃ دے کے میں جہنم میں جلا. ابے وہ بھوکے مر رہے ہیں, آج ہمارا یہی حال ہے, سیدوں کو دیکھتے نہیں, وہ زکوٰۃ دینی, وہ غریب ہوئی وہ سید اس محلے کے اندر. خدا گواہ میں اپنی ذاتی بتا رہا ہوں, انڈیا کے اندر میں نے کئی گھر دیکھے, اللہ گواہ کھانے کو نہیں, برابر والے مزے کر رہے ہیں رمضانوں میں, راشن ہی راشن ان کے پاس. اب ان سے بات کر کے تو اتنا رونا آتا تھا کہ یار یہ سادات, میرے نبی نے کچھ اور فرمایا. میرے دوستوں ایسا نہیں فرمایا کہ تم ایسے سب غریبوں کر رہے ہو اور میری آل جو ہے نا بھوکی مرے, پھر تمہارے کو آسانی ہو جائے گی جب حشر میں نبی کی شفاعت کی. اللہ اکبر. ہر چیز کو سوچنا ہے, ایسا نہیں کہ انسان بالکل کمزور ہو, ہر طرح کر سکتا ہے, ہر مرحلے میں خدمت کر سکتا ہے ان کی. تو کیا ہوا, میں نے غوث پاک کو 3 دن کے بعد ایک شخص ملا, ماں نے کچھ پیسے بھیجے تھے, پیسے بھیج کی مدد ہو گئی, اور پھر وہ پیسے بھی بانٹ دیا آپ نے اللہ کی راہ میں. تو یہ آپ بتا رہے طالب علم کے زمانے میں مدینہ پاک میں تھا, مسجد نبوی میں اسٹوڈنٹ تھا, امام طبرانی فرما رہے, میں طالب علم تھا. تو طالب علم کے زمانے میں آج کے دور کے نہیں, اس زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ کھانا پینا خود اسٹوڈنٹ کرتے تھے. جیسے میں نے غوث پاک کی بات ہے, وہاں مدرسہ نہیں دیتا تھا, وہاں مدرسے کا استاد آئے گا پڑھا کے چلا جائے گا, بس اتنا ہے. اور آج کل تو باقاعدہ بھائی قیام و تیام و نوام و کپڑے شپڑے میڈیکل سب چیز مدرسے میں ملتی ہے آپ کو. آپ دیکھتے ہیں نا, وہ زمانے میں نہیں تھی. تو اس میں ایسا ہوا, ایک وقت ایسا آیا کہ میرے پیسے ختم ہو گئے. میں ایک دن بھوکا رہا, کھجور پانی 3 دن کے بعد میری حالت کمزور ہوئی. تو میں اپنے دوست جاننے والے کے پاس گیا, اس کو بتائی میں نے حال یار, وہ بھی میری طرح تھا بیچارہ غریب. تو کہنے لگا کمال ہے, سنو یار بات, کمال ہے, تجھے اتنا علم نہیں, تو جس شہر میں ہے, ارے تو اس شہر میں نہ بھی ہو, اگر تو طالب علم ہوتا. اور میں نے نبی علیہ السلام کے سامنے استغاثہ درخواست اپنی پیش کر دیا جو تو مجھے پیش کر رہا ہے, معاملات کی, بھوک کی, پیاس کی. خدا کی قسم رسول اللہ کی مدد آیا تھی. اور تو مدینے میں ہے, اور مدینے پاک میں کوئی بھوکا رہے, یہ کیسے گوارا, جا عرض کر تیرا کام بن جائے گا. آپ فرماتے امام طبرانی اپنی کتاب میں گیا, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اپنی حال بیان کیا. حال بن کے روتا ہوا جب باہر نکلا ہوں تو ایک شخص کھانا لے کے کھڑا ہے, سننا, اور مجھے کہہ رہا تم ہو سلمان, تم ہو سلیمان. بولا اچھا آپ کو کیسے پتا؟ بولے میں ایسے پوچھ رہا ہوں, تیرا حلیہ دیکھا ہے. بولے کیا ہوا؟ بولے میری بیوی بڑی نیک ہے, پرہیزگار ہے, حضور علیہ السلام کا ہمیشہ دیدار کرتی رہتی ہے. رات کو اس کے دیدار میں, خواب میں دیدار میں نبی علیہ السلام تشریف لایا, فرمایا اے بی بی تو یہاں نیکی کے کام کر رہی ہے, اور میرا بچہ طالب علم میرے دین سیکھنے والا بھوکا رہ رہا ہے اور رو رہا ہے, بھوک کے لیے جگہ جگہ جا رہا ہے, تو کھانا بنا کے اس کو نہیں دے سکتی؟ بولے یا رسول اللہ مجھے نہیں معلوم, میں کل ہی بھیجتی ہوں. اللہ اور کل بھیجوں گا نہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا اب جب تک وہ مدینے میں رہے کھانا اس کا روزانہ جاتا رہنا چاہیے. میرے دوستوں بزرگوں, مدینے پاک کی کیا بات بتاؤں, کیسا نور والا واقعہ آ گیا. آخر کے اندر اب ذکر نہیں ہوگا, پھر کبھی اگلے جمعے میں اعلیٰ حضرت میں کچھ کر دیں گے فضیلت والی بات. اسی طرح کی ایک واقعہ یاد آ گیا 2 منٹ کا. میں اور آپ مدینہ شریف جاتے ہیں نا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, میرا گریبان آ کے پکڑنا. ہم تو جاتے رہتے تھے پہلے, تو ایک دفعہ ہمارے ساتھ 4-5 لوگ تھے احباب دوست, کو 2-3 شکاگو کے بھی تھے, 2-3 پاکستان انڈیا کے بھی تھے. تو ہم مسجد نبوی سے نکلے سحری سے پہلے. تو ہوتا ہے آپ کی بات نہیں, ہم بھی آپس میں مذاق مستی چلتی ہے, باتیں کرتے ہیں ایسے, ہاں بھائی اور سنا کیا. تو وہ کراچی والا بولا یار کیا کراچی میں رمضان میں مزے ہوتے ہیں, کھانا پینا, او ہو یہ نہاری اور یہ فلانا اور یہ. پھر وہ کہنے لگا کیا حضرت آپ کو نہیں, آپ تو آ گئے نا امریکہ, آپ دیکھو وہاں پائے کی دکان کھلی ہے, ایسے کیا پائے ہیں. تو میں نے کہا کیا پتا اللہ کے رسول آج ہمیں پائے کھلا دیں. ایسے ہی میرے منہ سے بھی نکلا, اور سب نے کہا ہاں تو مزہ نہ آ جائے, وہ بتا مدینے میں اور پائے کہاں. ہم یہ گفتگو کر رہے ہیں, یہ اتنے میں ایک شخص تھیلی لے کر آیا, بخدا اس میں چند روٹیاں اور پائے تھے. میرے نبی, وہاں سوچو نا, خدا گواہ ہے, وہاں سوچو کہ مجھ گناہگار سا
انسان مدینے میں رہے بن کے سرکار کا مہمان مدینے میں رہے تو ان کی شفقت غم کوئی بھی غم ہوا مدینہ پاک میں ان کی شفقت غم کونین بھلا دیتی ہے ارے جتنے دن آپ کا مہمان مدینے میں رہے وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین سنت ادا کریں استغفر اللہ بسم اللہ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وحبيب قلوبنا وطبيب قلوبنا ونورنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ومولانا وملجأنا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا